کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے کوئی دانائے صبح، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے گل دانائے سبل، دانائے سبل، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر کے آنکھیں ان کی واللیل کما لے زلفیں ان کی، وضح ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر کے آنکھیں ان کی واللیل کما لے زلفیں ان کی، ان کے حسن میں ایسا جادو، ان کے حسن میں ایسا جادو، رہا دل پہ کسی کا نہ قابو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ محترم صدر اجلاس قاری محمد بلال صاحب، جناب حافظ حسن محمود صاحب، رانا شفیق صاحب، معزز اور محترم علماء کرام، ساتھیوں اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث قصور شہر کے جماعتی ذمہ داروں اور آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، آج کے اس اچھے پروگرام کی تحسین بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس پر مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے موضوع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جلسے، پروگرام، کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس پروگرام کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اسے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ رکھا گیا ہے، اور اس میں مجھ سے پہلے رانا محمد شفیق صاحب نے وقت کے اختصار کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھا ہے اور تقریر اچھی نہیں کی، بہت ہی اچھی کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کراچی کے ایک ایسے ہی اجتماع میں میں نے ایک واقعہ یا ایک لطیفہ سنایا تھا، وہی دہراتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دو بھائی ایک لوکل کونسل کے دونوں ممبر منتخب ہوئے، اسی کمیٹی کے لوکل کونسل۔ چھوٹا بہت فصیح و بلیغ تھا، بڑی معلومات تھیں اور بڑا اچھا بیان کرتا تھا، رانا صاحب کی طرح، اور بڑا میری طرح میں ایسے ہی گزارا کرتا تھا۔
تو ایک دن کمیٹی کے اجلاس میں چھوٹے نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑی تجویزیں پیش کی شہر کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، اس کے دلائل دیے۔ سب نے تقریر کو پسند کیا۔ بڑے کی بعد میں باری آئی تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی نے جو کچھ کہا ہے میں اس سے متفق ہوں، بس اتنی تقریر کی اور بیٹھ گیا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اتنی بات کہا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں، لیکن امیر ہونے کی مجبوری ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں بٹھائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء، ان کی امتیں مکلف تھیں اس بات کی کہ ان کو نبی مانیں، رسول مانیں، جو بھی وہ ہیں رسول ہیں، نبی ہیں۔ رسول صاحب کتاب نبی کو کہا جاتا ہے، ان کو رسول تسلیم کریں یا نبی مانیں۔ اور اس کے ساتھ اس بات کی مکلف بھی تھیں کہ ان کی محبت اور تعظیم بھی کریں اور ان کی فرما برداری اور اطاعت بھی کریں۔ سب امتیں اپنے اپنے نبی کے لیے ان دو چیزوں کی مکلف تھیں۔ امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، وہ ان دو باتوں کے علاوہ ایک تیسری بات کی بھی مکلف ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی دل سے تعظیم توقیر کرے اور دل میں آپ کی گہری محبت رکھے اور اس کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تیسری چیز، آپ کو صرف رسول اور نبی ماننا کافی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تیسری بات صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نبی کے ساتھ خاص نہیں، کہ آپ کو اللہ کا نبی بھی مانا جائے اور اللہ کا آخری نبی بھی مانا جائے، کہ اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق آئیں گے، لیکن ایک امتی بن کے آئیں گے، آپ ہی کے امتی بن کے آئیں گے، نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کا وہ امتیاز ہے، بعض دوسرے امتیازات کی طرح، بعض دوسری خصوصی خوبیوں کی طرح آپ کا یہ وہ اعزاز اور افتخار ہے جس میں کوئی آپ کا شریک و سہیم نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ اس میں شامل نہیں۔ اب یہ بات کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر ختم نبوت کا یہ عقیدہ اتنا ہی لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان آتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت جو عام طور پہ علماء کرام پڑھتے ہیں کہ وما محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ آپ ایک بشر ہیں، رجل ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے یہی اکثر پڑھی جاتی ہے۔ صرف ایک آیت ہی کیوں ہے قرآن پاک؟ باقی جو عقائد ہیں اسلام کے، توحید ہے، قیامت ہے، قیامت کا برپا ہونا ہے، جنت دوزخ ہیں،
دوسری چیزیں جن پر یقین اور ایمان ہمیں سکھایا گیا ہے ان کے بارے میں تو بار بار تذکرہ آتا ہے کئی مرتبہ. تو یہ ایک اہم ترین اگر عقیدہ ہے تو ایک ہی آیت میرے دوستو، ایک آیت نہیں ہے. قرآن پاک شروع بھی ختم نبوت کے مسئلے سے ہوتا ہے، ختم بھی مسئلہ ختم نبوت پر ہوتا ہے. جب ایمان کی بات آئی، یقین کی بات آئی، پہلے کتاب کی بات آئی کہ یہ کتاب، شروع سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں شک اور ارتیاب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس کی ساری باتیں پکی ہیں، سچی ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں. اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کا فائدہ کن کو پہنچے گا؟ متقین کو پہنچے گا. اب متقین کون ہیں جن کو اس کتاب کا فائدہ پہنچنا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. غیبی حقیقتیں جو آپ نے اور پہلے انبیاء نے بتائیں، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، موت کے بعد زندگی ہے، جنت دوزخ ہیں، قیامت کا میدان ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، تقدیر ہے. یہ غیبی حقیقتیں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. آج نہیں دیکھ سکتے، کل دیکھیں گے. ان غیبی حقیقتوں کو ماننا متقی بننے کے لیے ضروری ہے. پھر سب سے پہلی اور سب سے بڑی عبادت اسلام میں اور ہر دین جو اللہ کی طرف سے آیا اس میں نماز کی، صلاۃ کی عبادت ہے، وہ قائم کرنا. پڑھنا نہیں، قائم کرنا، یعنی اس کو آداب اور شرائط کے مطابق ادا کرنا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. یہ صفات ہے متقین کی. آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور متقین وہ ہیں جو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اس وحی پر، اس کتاب پر. اس کتاب کو ماننے والے متقی ہیں یا متقی بن سکتے ہیں. اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، پہلے آنے والے انبیاء پر، رسولوں پر، اس کو بھی مانتے ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہونے چاہیے تھے ما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ آپ کے بعد بھی ہم جو وحی نازل کریں گے کسی اور رسول پر اس کو بھی مانیں گے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، دوسرے پہلے آنے والے رسولوں کے ماننے والے اس وقت تک ان کو مانتے رہے جب تک کوئی نیا رسول نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو آپ ہی آئے ہیں. جو عیسائی آپ کو اللہ کا رسول مانتے رہے، کچھ نے تو خدا بنا لیا. جو مانتے رہے وہ بھی مومن اور مسلمان نہ رہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے ان کی نبوت کا، ان لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا. ان کا اسلام ختم، ان کا ایمان ختم، ان کی مومنی ختم، ان کی مسلمانی ختم. اسی طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اس وقت تک مومن مسلمان کہلا سکتے تھے اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے نزدیک، جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ گئے. اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانیں، اور اسی لیے من بعد کا کوئی ذکر نہیں، ورنہ اللہ فرماتا کہ آپ کے بعد بھی وحی آئے گی تو پھر آپ کی بجائے اس وحی لانے والے کو اپنا نبی اور رسول مان لینا، اور اس پر ایمان لانا بھی متقی ہونے کے لیے ضروری ہوگا. ایسا نہیں کہا. اسی طرح ارشاد ہوا، 2-3 آیتیں میں پھر پیش کروں گا. اسی طرح ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج کے دن میں نے، اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت نبوت پوری کر دی ہے۔ نبوت بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، اسی سے ہدایت کی راہیں ملتی ہیں، اسی سے جنت کے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ جس نعمت کے ذریعے جنت حاصل ہو اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ جس نعمت کے ذریعے اللہ کی خوشنودی، رب کی رضا مل جائے، اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت دین، نعمت نبوت، اس کو پورا کر دیا ہے۔ اب جو چیز پوری ہو جائے، جو چیز کامل ہو جائے، اکملت لکم دینکم، جو کامل ہو جائے، پوری ہو جائے، تمام ہو جائے، اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی نہیں ہے۔ انہی معنوں میں اور اسی آیت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ختم نبوت کی مثال ایک شاندار محل جیسی ہے، جس کو لوگ آ کے دیکھتے ہیں، اس کی ساخت پہ، اس کی تعمیر پہ، اس کی خوبصورتی پہ حیران ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گھوم پھر کے باہر سے، اندر جانے سے پہلے باہر گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایک جگہ گویا حیرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا مکمل، اتنا خوبصورت محل ہے، اتنی شاندار عمارت ہے، اس جگہ، اس کونے میں بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی ہے؟ ایک اینٹ نہیں لگی، صرف ایک اینٹ، وہ خالی کیوں چھوڑ دی ہے؟ حیران ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ مثال دے کے فرمایا کہ یہ مثال میری ختم نبوت کی مثال ہے۔ وہ اینٹ انا اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں جس نے آ کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی اینٹ، کوئی روڑا بھی نہیں لگ سکتا، کوئی روڑا بھی نہیں اس میں لگ سکتا، مکمل ہے اپنی جگہ پہ۔ اس کو کوئی توڑے گا، توڑنے کی ناپاک جسارت کرے گا، پھر سوال پیدا ہوگا اینٹ لگانے کا یا نہ لگانے۔ اور آپ نے پیشگوئی یہ بھی فرمائی کہ توڑنے کی جسارت کریں گے، ناکام ہوں گے اس کوشش میں، لیکن کریں گے۔ سلاسون کذابون، 30 کم و بیش ایسے بدقسمت، بد نصیب افراد ہوں گے جو قصر نبوت میں جو مکمل ہو چکا، جس کی آخری اینٹ بھی لگ چکی، اس میں نقب لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے زمانے سے شروع ہوئے، اور انہی میں سے ایک یہ تھا مرزا غلام احمد، جو پہلے ریفارمر بنا، مسلح بنا، کتابیں لکھی عیسائیت کے مقابلے میں، دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، پھر کہا کہ میں ایک بے مثال کتاب لکھوں گا اسلام کی تائید میں، تو اس کے لیے اس کی 50 جلدیں ہوگی، بہت ضخیم کتاب ہوگی، دنیا اشش کرے گی وہ کتاب پڑھ کے دیکھ کے، لیکن مجھے اس کے لیے فنڈ چاہیے، پیسے چاہیے۔ لوگوں نے پیسے دیے، اس وقت اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، وہ تھا، لوگوں نے پیسے دیے۔ اس نے 5 کتابیں لکھی، اور مرزا کی کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے پڑھا وہ جانتے ہیں، ایک سٹنگ میں، ایک مجلس میں بیٹھ کے چھوٹی سی اس کی کتاب بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، آدمی اکتا جاتا ہے۔ بے دلیل باتیں اور بے تکی باتیں اور بے ربط باتیں، 5 جلدیں لکھی اور ختم ہو گیا معاملہ۔ لوگوں نے 50 کے پیسے دیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ باقی 45 کہاں ہیں؟ تو اس ظالم نے کہا کہ نمازیں کتنی پڑھتے ہو دن میں؟ انہوں نے کہا جی 5۔ ثواب کتنا لیتے ہو؟ 50 کا۔ تم میری 5 کتابیں پڑھو اور سمجھو کہ میں نے 50 ہی لکھی ہیں۔ اس قسم کا جھوٹا، خائن، دھوکے باز نبی تو کیا، ایک اچھا انسان ہونے کا دعویٰ بھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات درمیان میں آئی کہ نبی کا کردار بھی جو ہے وہ بے مثال اور لاجواب ہوتا ہے۔
اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کی سیرت کو رب کریم نے ایک چیلنج کے طور پہ دنیا کے سامنے، منکروں کے سامنے، کافروں کے سامنے پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میرا انکار کرنے والوں، مجھے نبی نہ ماننے والوں، میں تمہارے درمیان 40 برس تک اعلان نبوت سے پہلے رہا ہوں۔ میرا بچپن تم نے دیکھا، میری جوانی کو تم نے ملاحظہ کیا، میری ڈھلتی ہوئی عمر بھی تم دیکھ رہے ہو، میرے شب و روز ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہیں۔ رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو؟ بتاؤ، بچپن میں خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو، جوانی میں ہو، اس عمر میں ہو، کوئی جھوٹ، کوئی خیانت، کوئی بددیانتی، کوئی کرپشن، کوئی اخلاق سے ہٹی ہوئی بات کسی ایک کی نشاندہی کرو، کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ 2 چیلنج تھے، میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ ایک چیلنج قرآن نے اپنے بارے میں دیا، مجھے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، فاتو بکتاب من مثلہ، ایک میری طرح کی کتاب جو ایسی ہی فصیح و بلیغ ہو، جس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، کشش ہو، تاثیر ہو، معنی ہو، مفہوم ہو، کوئی بات ہو، پتہ چلے کہ بات ہو رہی ہے۔ تم بھی بنا لو، نہیں بنا سکتے، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 بنا لو، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ اور رعایت کی کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک ہی صورت بنا لو۔ آپ کا کیا خیال ہے، کوشش نہیں ہوئی؟ تاریخ کہتی ہے کوشش ہوئی، انعامات کے لالچ دیے گئے خطباء کو، ادباء کو، شعراء کو، قریش نے دیے، ان کے سرداروں نے، وہ خود ہی لکھتے تھے، پھاڑ دیتے تھے کہ مقابلہ ہو نہیں سکا، بات بن نہیں سکی۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ایک واقعہ، سورت آئی جو قاری صاحب نے جو تلاوت کر رہے تھے شروع میں، انہوں نے پڑھی بھی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ ایک صحابی نے، ایک مسلمان نے یہ سورہ مبارکہ لکھ کے کعبے کے ساتھ لٹکا دی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ ایک چیلنج تھا عرب کے رواج کے مطابق۔ جو شاعر یا کسی شاعر کا ماننے والا، چاہنے والا، اس کی کسی نظم کو، قصیدے کو ٹاپ کی چیز سمجھتا تھا، بہت اونچی کو چیز سمجھتا تھا، اسے لکھ کے کعبے کے ساتھ لٹکاتا تھا، آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ اور جب تک کوئی اس جیسی نظم جس کو قوم اس جیسی یا اس سے بہتر قرار دے، جب تک وہ نہیں آتی تھی، وہ لگی رہتی تھی۔ عربی ادب میں 7 معلقات مشہور ہیں، 10 معلقات مشہور ہیں، 7 یا 10 لٹکی ہوئی، لٹکائی ہوئی نظمیں جو اس طرح لٹکائی گئی، اسی طریقے سے اس نے لکھ کے نکالی کہ آؤ اس کا مقابلہ۔ لٹکی رہی، لٹکی رہی، کوشش ہوتی رہی، ناکام ہوتی رہی کوششیں، اور بالآخر اس کے نیچے انہی میں سے کسی نے لکھ دیا، اوپر کیا لکھا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ نیچے اس نے لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ان دونوں چیلنجوں کا جواب نہیں ہو سکا۔ آپ کی سیرت پیش کی کہ اس جیسی سیرت لاؤ، اس جیسا کردار لاؤ، یا اس میں کوئی اعتراض کر کے دکھاؤ، کوئی چھوٹا یا بڑا داغ خدا نخواستہ وہ اسے پوائنٹ آؤٹ کرو، نہیں کر سکے۔ اور پھر یہ سیرت، یہ کردار اتنا مقدس، اتنا پاک، اتنا پوتر، اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ کہ رب عظیم نے اس کردار کی، ان اخلاق کی عظمت کی گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس مبارک زندگی کی قسم کھائی ہے رب نے۔ قسمیں اور بھی ہیں، لیکن ایک قسم آپ کی زندگی کی کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ آپ کی عمر مبارکی کی، یہ عمر کیا خصوصیت ہے اس میں؟ کردار، اخلاق، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، دیانت، امانت، وفائے عہد، ہر خوبی، ہر اچھائی، حسن اخلاق کا ہر جز
اس کے اندر موجود۔ تو یہ بات اصل میں کر رہا تھا، قرآن پاک میں صرف ایک آیت نہیں، اور بھی آیات ہے کئی، اور جو آیت شروع میں نے پڑھی تھی اس میں وہ بھی یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ عرب کے لیے، قریش کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں، کافۃ للناس، سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اور یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے، آپ دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ عالمین آ گیا، سب کے لیے، سب کے لیے رحمت آ چکی، جیسا کہ آپ نے حدیث میں بھی فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اللہ نے سب کے لیے ہدیہ، تحفہ، گفٹ کے طور پر، ایک گفٹ کے طور پہ بھیجا، گفٹ ملا ہے انسانیت کو۔ شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ یہ کردار ہے اور یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے۔ اس کے بعد دین کی تکمیل ہو چکی، آخری نبی آ چکے، سارے جہان کے لیے رحمت آ چکی، اور میں نے کہا تھا شروع سے لے کر اخیر تک، جیسے یہاں کہا کہ سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، آپ سب لوگوں کے لیے رسول ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں۔ اور اللہ کیا ہے؟ رب الناس، الہ الناس، رب الناس، الہ الناس، ملک الناس، یہی قرآن ختم ہوتا ہے۔ جس نے بھیجا ہے وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور اس نے سب ناس کے لیے، یعنی سب لوگوں کے لیے رسول بھیج دیے، بات ختم ہو گئی۔ یہ سب ختم نبوت کی آیات ہیں۔ اور یہاں وہ غالباً سید عطا اللہ شاہ بخاری شفیق صاحب نے اہل حدیث علماء کی خدمات ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کی پیش قدمی کہ ہر معاملے میں انہوں نے پہل کی، کتاب لکھنے میں، مناظرہ کرنے میں، مرزا کا پیچھا کرنے میں، قادیاں تک پہنچنے میں سب سے پہلے، اور ہر معاملے میں انہوں نے پہل کی۔ لیکن دوسروں نے جو خدمات انجام دی ہے وہ ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی نفی نہیں کرتے۔ تو وہ اپنے انداز میں کہا کرتے تھے کہ جو بندہ ہے اور الناس میں شامل ہے، لوگوں میں، بندوں میں، اس کے آخری رسول تو آ چکے، تے جڑا بندے دا پتر ہی نہیں ہو جنوں مرضی ہو رسول بنا دے۔ رسول الناس، رب الناس اور رسول الناس، سب لوگوں کے لیے رسول، قیامت تک۔ ختم نبوت کو ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے بارے میں ایک دفعہ قرآن نے بات کی اور خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ اہم ترین عقائد میں سے ایک ہے۔ اب دوسری بات اس سلسلے میں، اس عقیدے کے ساتھ ہمارا تعلق، رانا صاحب نے وضاحت سے بات کر دی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا، وہ ذات اور بات کی بات کر رہے تھے، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات بالکل مختلف ہیں۔ ہمارا جو محاورہ ہے زمین و آسمان کا فرق، وہ بھی یہاں کام نہیں دیتا، اس سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ فرق ہے۔ اللہ معبود ہے، آپ عابد ہیں، اللہ مسجود ہے، آپ ساجد ہیں، اللہ رب ہے، آپ بندے ہیں، اور اپنے آپ کو بندہ کہنے میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ بہت فرق ہے ذات میں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے، بات ایک ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ رسول، ہمارے یہ بندے جو بات کرتے ہیں وہ ان کی بات نہیں ہوتی، وہ وحی کی بات ہوتی ہے اور ہماری بات ہوتی ہے۔ وہ رومی نے، علامہ اقبال کے مرشد رومی نے کہا تھا کہ گفتہ او
گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. بات اللہ کے بندے کے منہ سے نکل رہی ہے مگر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے. جیسا کہ ایک صحابی آپ کی ہر بات کو لکھتے تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص. دوستوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کسی وقت آپ کسی موڈ میں ہیں، کسی وقت کسی اور کیفیت میں ہیں. اس نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں لکھا کرو، اور فرمایا اپنے دہن مبارک منہ کی طرف زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ لا یخرج منہ الا الحق. یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، میری بات نہیں ہوتی. یہ درجہ کسی اور کو حاصل نہیں، کسی امام کو نہیں، کسی فقیہ کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں، کسی عالم کو نہیں. اسی لیے تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث مسجد نبوی میں دیتے ہوئے بار بار کہتے تھے کہ ما من احد الا وماخوذ من کلامہ مردود علیہ الا صاحب هذا القبر. شاگردوں کو بار بار یہ بات سمجھاتے کہ کوئی ہستی دنیا میں نہ ایسی ہے نہ ہوگی کہ اس کی ساری باتیں سچی ہوں، درست ہوں، قابل اتباع ہوں، قابل اطاعت ہوں. صرف ہمارے آقا جو یہاں لیٹے ہیں، تشریف فرما ہے، صرف ان کی باتیں ایک ایک بات درست ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، اس بات سے جتنا تعلق ہمیں ہے اور ہونا چاہیے اس ختم نبوت کے عقیدے سے، اس حوالے سے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ کی بات سب باتوں سے مقدم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ کی باتوں سے اور کوئی بات بلند نہیں ہے، آپ کی باتوں سے اور کوئی بات اونچی نہیں ہے، آپ کی باتوں سے اور کسی کی بات سچی نہیں ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ، یہی مسلک اہل حدیث ہے، جیسا کہ رانا صاحب نے کہا. تو اس لیے ہمارا اس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور ہونا چاہیے. اور ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے، کسی اور کو نہ حق پہنچتا ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے اتنی محنت. اسی لیے بار بار ہماری کانفرنسیں اس موضوع پہ منعقد ہوتی ہیں. اور جیسا کہ اعلان کیا گیا، بتایا گیا کہ اب جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بھی ایک مین موضوع یا حوالہ یہی ہے. کچھ سال اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہماری تمام تر توجہ اخراجات کے حوالے سے، انرجی یا کوشش لگانے کے حوالے سے تمام تر توجہ پیغام ٹی وی پر تھی مرکوز. اور یہ لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے اخراجات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، بس اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اس کی طرف توجہ تھی. کانفرنس بھی کوئی چھوٹے خرچ والا مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نہ چاہتے ہوئے نظر انداز کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا کچھ سال. اب انشاءاللہ ہوئی ہے، آئندہ بھی امید ہے دوسرے چوتھے سال منعقد ہوگی. تو اس کے لیے اسی جذبہ و جوش اور اسی محبت کے ساتھ، دین کی محبت، مسلک کی محبت، جماعت کی محبت. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے اور جماعت کے وقار اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہے. جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید پڑھنے کے لیے جاؤ، ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، سب دیکھیں شوکت اسلام کو، مسلمانوں کی شوکت کو. تو شوکت دکھانی ہے، ریاکاری نہیں ہے. یہ دین کا حصہ ہے شوکت اسلام دکھانا. شوکت وہ تب ہے جب میں یا کوئی فرد چاہے کہ میری شان ہو، میری شوکت ہو، میری تعریف ہو، وہ ریاکاری ہے. لیکن شوکت اسلام اور شوکت مسلک اہل حدیث، جو کہ اسلام کا دوسرا نام ہے، مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. سکے کے دو رخ بھی نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس لیے اس کی شوکت کا اظہار افراد کی کثرت اور افرادی قوت کے ذریعے دکھانا عین دین ہے انشاءاللہ. تو آپ دونوں کام یہ کریں، تبلیغ کے لیے، علماء کی تقریریں سننے کے لیے اور شوکت اسلام کے لیے اس میں شرکت کریں اور وہ مال شال بھی دیں. وآخر دعوانا